اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ جزیرہ انڈمان کی قید میں یوں پاؤں سے بیڑی باندھ کے حسین احمد مدنی کو ڈبویا جاتا، پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، اور جب نکالا جاتا پوچھا جاتا انگریز کے خلاف فتویٰ دو گے؟ انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟ وہ کہتے دیا تھا کیا ہوتا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں یہ حضور پاک کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ جب انہیں خالق دینہ حال کراچی میں 21 توپوں کے اندر لایا گیا اور جج بیٹھا ہے قلم اٹھا کر، وہ کہتے ہیں میرے قلم میں ایک ہی لفظ لکھوں گا تیری موت بن جائے گی۔ حسین احمد مدنی آتے ہیں اور وہ کہتے تیرا فتویٰ ہے انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، اپنے فتوے کو چھوڑتے ہو؟ نہیں تو تیری موت میری اس قلم کے نیچے ہے، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ لکھوں گا، پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیا جاؤ گے۔ حسین احمد مدنی نے اپنے کمر سے ایک چادر کو نکالا اور کپڑے کو یوں عدالت میں لہرا کے کہا اوے فتویٰ دیا ہوتا کیا ہے، میں اب بھی فتویٰ دیتا ہوں، اوے موت سے ڈرانے والے جج، حسین احمد دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہے۔ یاد رکھیں مدارس ختم نہیں ہوں گے، مساجد ختم نہیں ہوگی، دین ختم نہیں ہوگا، الحق یعلو ولا یعلا، یہ دین بلند ہونے کے لیے آیا ہے، پست ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین دنیا میں نشر ہونے کے لیے آیا ہے، بند ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی آپ سے چندے نہیں مانگنے بیٹھے، میں کوئی ڈونیشن کی ریکویسٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک جذبے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ان کے بازو بنیے، ان کے معاون بنیے، اپنی اولادوں کو بھیجیے، بچیوں کو بچیوں کے مدرسے میں، بچوں کو بچوں کے مدرسے میں بھیجیے، تاکہ جو اللہ نے تمہیں میسج لکھ کر صحابہ اور نبی کے ہاتھوں بھجوایا ہے قرآن، وہ کیا کہتا ہے، تمہاری اولادیں تمہیں گھر بتا سکیں، تمہاری اولادیں تمہیں بستر پہ سنا سکیں، تمہاری اولادیں تمہارے کمروں میں سنا سکیں ہمیں ہمارے اللہ کیا کہتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا پھر پوچھو گی، اللہ کے دربار میں پوچھو گی، اللہ پوچھیں گے میرے نبی نے اتنی تکلیف برداشت کر کے تمہارے لیے قرآن پاک کو شفا بنا کے دیا تھا، اتنی ہیبت و جلال و روب و دبدبے والے کلام کی تجلی کو اپنے سینے میں برداشت کیا کہ وہ فرماتے ہیں میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، تم نے اس پر کیا محنت کی، تم نے کیا کیا؟ خود نہ پڑھ سکے تو اولادوں کو پڑھا دیں۔ ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ یاد رکھیں جو ماں کی گود میں تربیت ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ میں نے بھی اپنی والدہ مکرمہ رحمہ اللہ علیہا سے جو پڑھا ہے نا، اور جو بچپن میں سنے ہیں نا، میں نے کوئی کورو پانڈو کے قصے نہیں سنے، میں نے بچپن میں اپنی والدہ سے انبیاء کے قصص سنے ہیں نا، آج بھی اس دماغ میں النقش کالحجر، خدا کی قسم جیسے پتھر میں لکھ لیا جائے یوں محفوظ ہے۔ ایک بچی، ایک عورت، ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک معاشرے کو پڑھ جانا ہے۔ تو میرے دوستو اسی لیے اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ، چاہے بچیاں ہوں اور چاہے بچے ہوں، دین کے لیے چلائیں۔ اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔